الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ دوست بزرگوں، ہم لوگ رات کو یا دن میں جب کبھی بھی آرام کرتے ہیں اور سوتے ہیں تو کبھی کبھی ہمیں خواب نظر آ جاتے ہیں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ خواب کی حقیقت کیا ہے اور خواب کیا چیز ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ یوسف بہت عظیم الشان سورت ہے، اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بالترتیب بیان فرمایا ہے، اور اس کو احسن القصص کہہ کر کہا ہے کہ جتنے واقعات قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں اس میں بہت اچھا اور خوبصورت واقعہ ہے۔ بہرحال واقعے کی تفصیل تو بہت لمبی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، جس کا تذکرہ انہوں نے اپنے والد سے کیا۔ پھر ایک لمبی مدت کے بعد میں اس کی تعبیر ظاہر ہوئی۔ اسی طرح اسی واقعے کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو مصلحت خداوندی کے تحت جیل بھیج دیا گیا، اور وہاں پر 2 قیدیوں نے خواب دیکھا، اور اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام سے انہوں نے پوچھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر ان کو بتائی جوں کی تو وہ ثابت ہوئی۔ ایک رہا ہو کر بادشاہ کی خدمت میں چلا گیا، اور دوسرے کو پھانسی اور سولی ہو گئی۔ جیسی تعبیر بتائی تھی ویسا کا ویسا واقعہ ظاہر ہوا۔ بہرحال خواب کی تعبیر کا جاننا یہ ایک بڑا علم ہے، اور بہت سارے علماء ایسے ہوئے ہیں، بزرگان دین ایسے ہوئے ہیں جو خواب کی تعبیر کے سلسلے میں بڑے ماہر ہوتے تھے، اور جیسی تعبیر وہ بتایا کرتے تھے ویسی ہی تعبیر ظاہر ہوتی تھی۔ اس میں انبیاء علیہ السلام کو، اور اس میں خاص طور سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا تھا۔ خواب کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک خواب ہوتے ہیں جن کو رؤیائے صالحہ کہا جاتا ہے، یعنی نیک اور اچھے خواب۔ ان خوابوں کو حدیث پاک میں نبوت اور وحی کا 46واں حصہ کہا گیا ہے۔ دوسرے جو خواب ہوتے ہیں وہ جھوٹے خواب ہوتے ہیں، جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اس میں ڈراؤنی چیزیں آدمی کو نظر آتی ہیں، کچھ خوفناک چیزیں نظر آتی ہیں، کچھ نامناسب اور گندی چیزیں آدمی کو نظر آتی ہیں، وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں۔ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جن کو اضغاث احلام کہتے ہیں، یعنی آدمی دن کے اندر جن تصورات میں، جن خیالات میں آدمی رہتا ہے، اسی قسم کا عکس اور اسی قسم کی چیزیں، اسی قسم کی مثالیں اس کو خواب کے اندر نظر آنے لگتی ہیں۔ یہ جو تیسری قسم ہے، یہ اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ جن چیزوں میں، جس سوچ میں آدمی دن میں رہتا ہے اپنی بیداری کی حالت میں، اسی قسم کی چیزیں آدمی کو خواب میں نظر آتی ہیں، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی۔ اسی طرح شیطان کی طرف سے جو ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں ان کی بھی کوئی تعبیر تو نہیں ہوتی ہے، البتہ اس سے حفاظت کے لیے قرآن و حدیث میں کچھ معمولات نقل کیے گئے ہیں کہ آدمی جب ان معمولات کا اہتمام کرتا ہے، سونے سے پہلے کی دعائیں ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ قرآنی معمولات بتائے ہیں، 4 قل کا اہتمام ہے، سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی کا اہتمام ہے، اسی طرح سونے سے پہلے کی مسنون دعائیں ہیں، ان کو دم کر کے آدمی جب سوتا ہے
تو شیطان کے مکر و فریب اور اس کے وسوسوں سے آدمی کے خواب محفوظ ہو جاتے ہیں اور آدمی کا جسم محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب رہا مسئلہ رویائے صالحہ کا، نیک خواب۔ حدیث میں آتا ہے نیک خواب اللہ کی طرف سے دکھائے جاتے ہیں اور کچھ فرشتے ان پر مامور ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو فرشتہ نیک خواب لوگوں کو دکھاتا ہے اس کا نام ملک الرویا ہے، لوح محفوظ پر وہ متعین ہیں، اور لوح محفوظ کے ذریعے سے آدمی کے لیے کچھ اچھائیاں جو ظاہر ہونے والی ہوتی ہیں ان کی بشارتیں وہ خواب کے ذریعے سے دیتا ہے، یا کچھ تکلیفیں یا مصائب پریشانیاں آدمی کے اوپر آنے والی ہوتی ہیں، ان آنے والے مصائب سے وہ متنبہ کرتا ہے۔ اور کبھی کبھی اللہ کی طرف سے اس فرشتے کے ذریعے سے کچھ چیزیں الہام کی جاتی ہیں۔ الہام کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کی تلقین مطلوب ہوتی ہے کہ آدمی صدقہ کرے، آدمی فلاں نیک کام کرے، آدمی کسی کی مدد کرے، آدمی اللہ کی اطاعت میں کوتاہی کر رہا ہے اس اطاعت میں سبقت کرے اور آگے بڑھ کر وہ نیک کام کرے۔ اس قسم کے الہامات آدمی کو کیے جاتے ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے فرشتوں کی وہ جماعت جو اچھے خوابوں کو دکھانے پر مامور ہے اس کا نام صدیقون ہے۔ بہرحال ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی خواب دیکھیں اور ہمیں اس کا کوئی مطلب سمجھ میں نہ آئے تو خواب کی تعبیر کے جاننے والے سے خواب کی تعبیر پوچھنی چاہیے، یا آدمی کو اپنے خواب کا تذکرہ کسی ایسے شخص سے کرنا چاہیے جو آدمی سے محبت رکھتا ہو، تاکہ وہ خواب کو سننے کے بعد زبان سے اچھی بات نکالے۔ اس قسم کی بات بھی علماء نے لکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی خواب دیکھتا ہے، خواب کی جو بھی تعبیر ہو، اگر اس نے اپنے خواب کا تذکرہ کسی سے کیا اور جس کے سامنے بھی اس نے خواب کا تذکرہ کیا اس نے اپنی زبان سے جو لفظ کہہ دیا اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ خواب کی تعبیر کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے خواب دیکھا، اس کا شوہر سفر میں گیا ہوا تھا اور اس نے یہ خواب دیکھا کہ میرے شوہر اونٹ پر سوار ہیں اور وہ چل رہے ہیں، چلتے چلتے اونٹ کی دونوں ٹانگیں چر گئیں۔ یہ خواب دیکھا اور بیدار ہو گئی۔ اس نے اپنی باندی سے خواب کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد یہ کہا کہ محمد ابن سیرین سے جا کر میرے خواب کی تعبیر پوچھ کر آؤ۔ باندی گئی اور جانے کے بعد خواب کی تعبیر پوچھی۔ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پوچھا اس خواب کا تذکرہ کسی سے کیا تھا؟ تو اس باندی نے کہا کہ مجھ سے کیا تھا۔ کہ پھر تو نے کوئی بات کہی تو نہیں تھی؟ تو اس باندی نے کہا کہ میں نے تو اتنا سا کہا تھا کہ جب وہ اونٹ پر سوار ہیں اور اونٹ کی ٹانگیں چر گئیں تو وہ تو گر گئے ہوں گے، ان کے تو چوٹ لگ گئی ہوگی۔ تو محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر یہ تھی کہ چونکہ وہ تجارت کے لیے گئے تھے اور اونٹ کی ٹانگیں چرنے کا مفہوم یہ تھا کہ ان کی تجارت مشرق سے مغرب تک یعنی دور دور تک پھیلے گی، جس طرح اونٹ کی ٹانگیں دور تک پھیل گئیں۔ لیکن جب تو نے یہ کہہ دیا کہ وہ گر گئے اور چوٹ لگ گئی تو اب اللہ کا فیصلہ اسی طرح ہو گیا اور یقیناً ان کے چوٹ لگ گئی اور وہ گر چکے ہوں گے۔ کچھ دنوں بعد خبر آ گئی کہ ہاں بھئی ان کے چوٹ لگ گئی اور وہ گر گئے۔ اس لیے خواب ایسے آدمی کو کہنا چاہیے جو زبان سے اچھی بات نکالے، یا کسی عالم سے معلوم کرنا چاہیے جو خواب کی تعبیر کے بارے میں اچھا علم رکھتا ہو۔ خواب کی تعبیر بعض مرتبہ موسموں کے اعتبار سے بدل جاتی ہے، کبھی کبھی اشخاص کے اعتبار سے بدل جاتی ہے کہ خواب کو دیکھنے والا آخر کون آدمی ہے، کبھی کبھی آدمی کے حلیے اور ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے بدل جاتی ہے۔ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد اس نے یہ کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اذان دے رہا ہوں۔ آپ نے اس سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حج کی توفیق عطا فرمائیں گے اور انشاءاللہ تمہیں حج کی سعادت حاصل ہوگی۔ ابھی اپنے مقام سے اٹھے بھی نہیں تھے کہ دوسرا آدمی آیا اور آ کر اس نے یہ کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اذان دے رہا ہوں۔ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا
تمہارے اوپر چوری کا الزام لگایا جائے گا اور تم چوری کے الزام میں گرفتار کیے جاؤ گے۔ سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ بڑے حیران ہو گئے اور لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت خواب ایک ہی ہے لیکن آپ نے دونوں کو تعبیر الگ الگ بتائی۔ فرمایا پہلا جو آدمی آیا تھا وہ شکل و صورت کے اعتبار سے دیندار تھا، نیک تھا، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا اذن کے لفظ کے ساتھ، اذان دے دیجیے یعنی اعلان کر دیجیے لوگوں میں حج کا۔ تو نیک آدمی جب خواب کے اندر یہ دیکھے کہ وہ اذان دے رہا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو حج کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور یہ جو دوسرا آدمی آیا تھا یہ شکل و صورت کے اعتبار سے دیندار نہیں تھا، یہ نیک نہیں تھا، اور جو آدمی نیک نہیں ہوتا ہے وہ اگر اس قسم کا خواب دیکھے تو اس کی تعبیر دوسری ہوتی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کے ساتھ ہوئی۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب غلہ لینے کے لیے مصر گئے تھے یوسف علیہ السلام کے پاس تو وہاں اعلان کیا گیا تھا کہ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، ایک مؤذن نے یعنی اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ اے قافلے والوں تمہارے اندر کوئی چور ہے، لہذا ان کا سامان تلاش کیا گیا اور یوسف علیہ السلام کے جو حقیقی بھائی تھے ان کے سامان کے اندر شاہی پیالہ نکلا اور ان کو شاہی پیالے کے نکلنے کی وجہ سے ان کو وہیں روک لیا گیا اور سارے بھائی واپس چلے گئے۔ تو یہ خواب کی تعبیر الگ الگ اشخاص کے اعتبار سے بھی بدل جاتی ہے کہ خواب کو دیکھنے والا کون آدمی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں رہا کرتے تھے، آپ نے خواب دیکھا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا اللہ کے نبی میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں، ذرا مجھے معلوم ہو جائے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں حج و عمرہ کر آؤں ایک مرتبہ زندگی میں، اور مدینے میں مرنا چاہتا ہوں، اور سفر یہ اس لیے نہیں کرتا مدینہ منورہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سفر میں جاؤں اور میرا وہاں انتقال ہو جائے، میں تو مدینے کی موت پسند کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب سوال کیا، اللہ کے نبی نے زبان سے کوئی جواب نہیں دیا، اپنی یہ ہاتھ کی 5 انگلیوں سے اشارہ فرما دیا۔ اتنا آپ نے اشارہ کیا امام مالک خواب سے بیدار ہو گئے، نیند سے بیدار ہو گئے۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ کے نبی سے میں نے پوچھا کہ میری زندگی میں کتنے دن باقی ہیں، کتنا وقت باقی ہے، آپ نے زبان سے کوئی جواب نہیں دیا، صرف 5 انگلیاں مجھے دکھا دی، میں کیا سمجھوں؟ 5 مہینے ہیں، 5 سال ہیں، 5 ہفتے ہیں، 5 دن ہیں، آخر کیا سمجھوں میں؟ تو محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں خواب کی تعبیر کے بڑے عالم تھے، انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ اس خواب کی تعبیر معلوم کر کے آؤ۔ غلام نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہیں لیا اور یہ کہا کہ کسی نے یہ خواب دیکھا ہے، آپ اس کی تعبیر بتا دیں۔ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ نے خواب سننے کے بعد یہ کہا کہ کیا یہ خواب تم نے دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ جو چاہیں سمجھ لیں۔ فرمایا کہ یہ خواب تم نہیں دیکھ سکتے، یہ خواب تم نہیں دیکھ سکتے۔ فرمایا کہ پھر کون دیکھ سکتا ہے؟ کہا کہ یہ خواب تو کوئی بڑا عالم ہی دیکھ سکتا ہے۔ تو اس غلام نے کہا کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں، یہ خواب میں نے یا کسی اور آدمی نے نہیں دیکھا بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خواب دیکھا ہے۔ فرمایا کہ ہاں یہ خواب وہی دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے خواب کے جواب میں جو 5 انگلیوں کا اشارہ فرمایا ہے وہ یہ بات فرمائی ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم صرف اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، عورت کے رحم میں کیا ہے، بارش کب برسے گی، کل کیا ہونے والا ہے، اور آدمی کی موت کس زمین پر آئے گی۔ ان 5 چیزوں کا علم اللہ نے اپنے پاس ہی رکھا ہے، کسی کو اس کا علم نہیں دیا ہے۔ آپ نے سوال کیا تھا کہ میری زندگی میں کتنے دن باقی ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تم معلوم نہیں کر سکتے، یہ صرف اللہ کے علم میں ہے، اللہ کو جب بلانا ہوگا آپ کو بلا لے گا۔ تو اس طرح خواب کی تعبیر سے پتہ لگتا ہے، خواب سے پتہ لگتا ہے کہ اس خواب کو کون دیکھ سکتا ہے۔ کبھی کبھی موسموں کے اعتبار سے خواب کی تعبیر بدل جاتی ہے۔ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہے، ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد اس نے یہ کہا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے پلنگ کے نیچے آگ جل رہی ہے۔
فرمایا کہ جاؤ جہاں تمہارا پلنگ بچھتا ہے وہاں جاؤ اور کھودو اور وہاں سے جو ہے کچھ خزانہ نکلے گا، کچھ اشرفیاں نکلیں گی، کچھ مال اور کچھ ہیرے جواہرات نکلیں گے۔ وہ جلدی سے گیا اور جا کر اس نے اپنے پلنگ کے نیچے سے مزدور بلا کر زمین کھدوائی تو وہاں ہیرے جواہرات اور وہاں اشرفیاں نکلیں۔ تھوڑی دیر کے اندر کچھ ابھی 6 مہینے کا عرصہ گزرا تھا، 6 مہینے کا عرصہ گزرا تھا کہ ایک اور آدمی آیا، اور آنے کے بعد اس نے بعینہ ہی یہ خواب سنایا، اور آنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ میں نے اب خواب میں دیکھا ہے کہ میرے پلنگ کے نیچے آگ جل رہی ہے، اور جو ہے مجھے کیا کرنا چاہیے، میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ فرمایا جلدی سے جاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو اپنے گھر سے باہر نکالو، اس لیے کہ تمہاری چھت گرنے والی ہے، تمہارے اوپر کوئی پریشانی اور مصیبت آنے والی ہے۔ پھر لوگوں نے کہا حضرت 6 مہینے پہلے ایک آدمی آیا تھا، اس نے یہ خواب سنایا تھا، آپ نے اس کو مال دلوا دیا اور اس کو ہیرے جواہرات دلوا دیا، اور بالکل یہی خواب دوسرے آدمی نے 6 مہینے بعد دیکھا، اور آپ نے وہ تعبیر اس کو یہ بتائی کہ تمہاری چھت گرنے والی ہے، کوئی مصیبت تم پر آنے والی ہے، جلدی سے بیوی بچوں کو سامانوں کو باہر نکلواؤ۔ فرمایا پہلا آدمی جو خواب دیکھ کر آیا تھا وہ سردی کے موسم میں آیا تھا، اور سردی کے موسم میں آگ اللہ کی نعمت ہوتی ہے، آدمی گھروں میں آگ جلاتے ہیں، تاپتے ہیں اور ذرا اپنے کمرے کو گرم رکھتے ہیں، سردی کے موسم میں آگ نعمت ہوتی ہے۔ اس نے یہ خواب سردی کے موسم میں دیکھا تھا، اس کی تعبیر یہ تھی کہ اس کو آگ کی تعبیر کے بدلے میں اس کو نعمت ملنے والی ہے۔ یہ جو آدمی آیا تھا یہ سخت گرمی کے موسم میں آیا تھا، اور گرمی کے موسم میں آگ نعمت نہیں ہوتی بلکہ زحمت اور پریشانی کا باعث بنتی ہے، لہذا اس موسم کے اعتبار سے اس کی خواب کی تعبیر یہی تھی کہ اس کے گھر میں کوئی پریشانی آنے والی ہے، اس وجہ سے میں نے کہا تھا کہ تم اپنے بچوں کو باہر نکالو۔ اس لیے خواب کی تعبیر موسموں کے اعتبار سے، اشخاص کے اعتبار سے بدل جاتی ہے، اس لیے خواب کو کسی عالم، اور ایسا عالم جو خواب کی تعبیر کے بارے میں جانتا اور سمجھتا ہو، اسی سے آدمی کو خواب کی تعبیر معلوم کرنی چاہیے۔ کبھی کبھی آدمی کو یہ سعادت بھی نصیب ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خواب میں زیارت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من رآ فی المنام فقد رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ فإن الشیطان لا يتصور او لا يتشبہ بی، اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا، میری صورت کے اندر نہیں آ سکتا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے ہی دیکھا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا خواب میں دیکھنا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خواب میں زیارت ہونا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، لیکن اس آدمی کے لیے ہیں جو آپ کو اچھی حالت کے اندر دیکھے۔ لیکن اگر کبھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کسی نے خواب میں دیکھا، آپ کا جو حلیہ مبارک احادیث میں بیان کیا گیا ہے اس حلیے کے خلاف دیکھا، مثلا اچھی شکل کے اندر نہیں دیکھا، یا آپ کو کسی اچھے کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یا آپ سے کوئی بات ایسی جو نامناسب ہو وہ کہتے ہوئے سنا، مثلا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کسی سے دنیا کمانے کے بارے میں فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شکل مبارک اور آپ کا چہرہ مبارک جیسا بیان کیا گیا ہے اس کے خلاف آدمی نے دیکھا، تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ خواب کے دیکھنے والے کی عمل کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر خواب کا دیکھنے والا کسی عمل کی کوتاہی کے اندر ہے، اس عمل کی کوتاہی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اچھی شکل کے اندر نہیں دیکھتا۔ اس کو آدمی کو اپنے عمل کی کوتاہی سمجھنا چاہیے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شبیہ مبارک کا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ آدمی کو اپنے عمل کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب میں دیکھنا اور آپ کی زیارت کرنے کا ہر ایک کو شوق ہوتا ہے۔ دو چیزوں کے اہتمام کی وجہ سے آدمی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ سعادت اور زیارت کی سعادت اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ ایک اپنی ذات سے عملی طور پر سنتوں کا اہتمام، اور دوسرے درود شریف کی کثرت۔ میں نے عرض کیا تھا چند دن پہلے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر، بہت بڑے مؤرخ گزرے ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنی حیات طیبہ میں 35 مرتبہ زیارت فرمائی ہے، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان 35 مرتبہ میں بہت سی مرتبہ تو بیداری کی حالت میں اللہ کے نبی کی ان کو زیارت ہوئی ہے۔ جب ان سے پوچھا کہ آپ کون سا نیک عمل کرتے ہیں،
فرمایا کوئی مخصوص عمل نہیں ہے، بس اتنی بات ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف کا اہتمام زبان سے کرتا ہوں اور اللہ کے نبی کی ہر سنت پر عمل کرتا ہوں۔ اس سنت کے اہتمام اور درود شریف کی کثرت کی وجہ سے اللہ کے نبی کی بعض مرتبہ زیارت بھی ہو جاتی ہے، اور جن لوگوں کو زیارت ہو جائے، یہ سعادت نصیب ہو جائے، وہ بڑے خوش نصیب بندے ہیں اللہ کے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔